السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات ایک ایسا تصور ہے جو مختلف ثقافتوں، ادبی روایات اور تاریخی کہانیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ زندگی بخش پانی یا ایسا مشروب ہوتا ہے جس کے پینے سے انسان دائمی زندگی حاصل کر سکتا ہے یا کم از کم اسے طویل عمر، صحت اور جوانی نصیب ہو سکتی ہے۔ اردو ادب میں آب حیات کو نہ صرف ایک علامتی تصور کے طور پر استعمال کیا گیا ہے بلکہ کئی ادبی تخلیقات اور قصوں میں اسے موضوع بنایا گیا ہے۔ آب حیات کا تاریخی پس منظر۔ آب حیات کا تصور قدیم تہذیبوں میں پایا جاتا ہے۔ بابل، مصر اور یونان کی قدیم تہذیبوں میں بھی ایسی کہانیاں ملتی ہیں جن میں ایک جادوئی پانی کا ذکر ہوتا ہے جو زندگی کو دوا بخشتا ہے۔ اسلامی روایات میں آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کی کہانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہے، جہاں حضرت خضر علیہ السلام کو ایک علم اور حکمت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تاریخی کہانیوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات میسر ہوا اور اسی کی وجہ سے انہیں دائمی زندگی ملی۔ اردو ادب میں آب حیات۔ اردو ادب میں آب حیات کا تصور زیادہ تر علامتی ہے۔ اسے زندگی کی خوبصورتی، بقا اور انسانی خواہشات کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آب حیات اردو شاعری کی تاریخ پر ایک مرقۃ الآراء کتاب ہے۔ اس میں اردو شاعری کے ارتقاء کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آب حیات بطور علامت۔ آب حیات کو اردو شاعری اور نثر میں مختلف انداز میں علامتی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 1، زندگی کی بقا۔ آب حیات کو اکثر زندگی کی بقا اور دوام کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ شاعر اور ادیب اسے اپنی تخلیقات میں ایسی چیز کے طور پر بیان کرتے ہیں جسے حاصل کرنے کی جستجو انسان کو ہمیشہ مصروف رکھتی ہے۔ نمبر 2، محبت کا سرچشمہ۔ اردو شاعری میں محبوب کی محبت کو آب حیات سے تشبیہ دی جاتی ہے جو عاشق کی زندگی کو جلا بخشتی ہے۔ نمبر 3، حکمت و دانش کا استعارہ۔ بعض اوقات آب حیات کو علم و دانش کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ آب حیات اور انسانی خواہشات۔ انسان کی فطرت میں ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے کہ وہ لمبی عمر اور لازوال جوانی حاصل کرے۔
یہی خواہش آب حیات کی تلاش کو داستانوں اور کہانیوں کا موضوع بناتی ہے۔ اردو کہانیوں میں یہ تصور اکثر کسی مہم، جستجو یا قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ملتا ہے۔ اسلامی روایات میں آب حیات آب حیات کا ذکر بالواسطہ طور پر آتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا اور اسی لیے انہیں دائمی زندگی عطا ہوئی۔ یہ واقعہ خاص طور پر حضرت ذوالقرنین کے قصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں سفر کیا تاکہ آب حیات کو تلاش کیا جا سکے۔ جدید دور میں آب حیات کا تصور آج کے دور میں آب حیات کا تصور زیادہ تر علامتی اور فلسفیانہ بن چکا ہے۔ اسے انسانی ترقی، سائنسی ایجادات اور علم کی جستجو کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ سائنس اور میڈیکل کی دنیا میں طویل عمر حاصل کرنے کی کوششوں کو بھی بعض اوقات آب حیات کی تلاش کہا جاتا ہے۔ آب حیات اور انسانی روح آب حیات کا ایک اور پہلو روحانی ہے۔ صوفیانہ روایات میں آب حیات کو خدا کی قربت اور روحانی خوشی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ حقیقی حیات وہ ہے جو انسان اپنی روح کو پاک کر کے حاصل کرتا ہے۔ آب حیات کا تصور زندگی، جوانی، محبت، علم اور روحانی بقا کے مختلف پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ انسانی خواہشات اور خوابوں کا ایک ایسا استعارہ ہے جو ہر دور میں زندہ رہا ہے۔ اردو ادب اور ثقافت میں آب حیات کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور یہ تصور ہمیشہ سے انسانی تخیل کو جلا بخشتا رہا ہے۔ یہ تھی کہانی آب حیات کی۔ امید کرتا ہوں پیارے ویورز آپ کو یہ کہانی سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔